جائے۔ نجف اشرف ہمیشہ مرکز رہا ہے علماء کا اور علم کا، تو نجف اشرف میں جو طلباء تھے وہ قاتل جناب معصومہ کے واصل جہنم ہونے کی خوشی میں ایک محفل کرتے تھے، جیسے یہاں پہ نبی کی محفل منو بھائی ہم لوگ کرتے ہیں، تو وہ چندہ لینے کے لیے اس زمانے کے طلباء کی جو زندگی تھی وہ اگر بیان کریں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے، جن مشکلوں سے وہ علوم دین حاصل کرتے تھے۔ تو چندہ لینے کے لیے اساتذہ کے پاس ہی جاتے تھے، طلباء تو بھوکے پیاسے وہ کہاں سے چندہ دیتے، تو انہی اساتذہ میں ایک استاد کے پاس چندہ لینے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کس لیے چندہ مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم محفل لعن منعقد کریں گے اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ، ہمارے پاس اس طرح کی کسی محفل کے لیے چندہ دینے کو پیسہ نہیں ہے جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ اب شاگرد تھے، ایک استاد نے یہ بات کہہ دی تو دل پہ چوٹ تو لگے گی، بہرحال وہ خاموش ہو کے آ گئے، کچھ کہا نہیں، اداس تھے۔ رات جب وہ عالم دین سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہی جو دوسرے نمبر کا تھا غور سے سنیے گا اور یہ حل مشکل ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے فلسفہ کیا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا فلسفہ کیا ہے، کم سے کم تنہائیوں میں تو اپنا عقیدہ سلامت رکھیے۔ کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے آپ سے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے ایسا کریں، عالم تنہائی میں اپنے عقیدے کو اپنے جگر سے لگا کے رکھیے۔ تو دیکھا کہ اس کو زنجیروں میں، لوہے کی اور آگ کی جلتی ہوئی زنجیروں میں پکڑ کے لوگ کھینچتے ہوئے دروازہ نجف کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ اسے سزا سنائی جائے، اور اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پڑا ہوا ہے۔ اب ان جوتوں کا مقدر بھی اتنا ہی برا ہوگا جو اس کے گلے کا ہار بنے، اور لوگ اس پر تھوک رہے ہیں۔ وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے ہائے پورے شہر نجف میں ایک ہی شخص نکلا جو میری طرفداری کرے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی کسی محفل کے لیے چندہ نہیں دیتے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ہائے پورے شہر نجف میں ایک یہی نکلا جو میری طرفداری کرے۔ اب جو انہوں نے یہ خواب دیکھا چونکے، منہ پر تماچے مارے، دروازہ نجف بگئے، آواز دی حضرت مجھے معاف کرو، میں اس کا طرفدار بن کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کے طلبہ کو بلایا اور بلا کے کہا اب پوری محفل میرے خرچ پر ہوگی، تو جو لوگ بھی اس کے مخالف ہیں اس سے پہلے کہ اس کی طرفداری کا خواب دیکھیں اپنے نظریے بدل دیں۔